لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف ہمارے ہی اعتبار سے ایک بطور عبادت نہیں، بلکہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا ایام بیز کے روزے، ہر مہینے 3 دن کے روزے، ایام بیز کے 13، 14، 15 سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا آج تک باقی ہے، اس زمانے میں بھی ویسے ہی، آج بھی ایسے ہی۔ ان میں ایک تو ایام بیز کے روزے ہیں 13، 14، 15 مثال کے طور پر۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ 2 حصے ہیں کلمہ طیبہ کے۔ ہر ایک امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان ماننے والوں نے حضرت آدم والا کلمہ پڑھا، رسالت کا، نبوت کا اور رسالت کا اپنے اپنے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے کلمے ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا، صاحب توریت کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ انجیل والوں نے، یعنی انجیل کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مثال کے طور پر۔ لیکن ان نبیوں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے کلمے کا یہ سلسلہ انبیاء میں اسی طرح چلا آ رہا ہے، جو آج ہماری امت کے اندر موجود ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا پہلا جز تمام امتوں میں یکساں ہے، حضرت آدم سے جو سلسلہ چلا آج تک یکساں ہے۔ ہم چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، اور سننے والا الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تھا، الحمدللہ اور یرحمک اللہ کہنے کا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح روزے فرض کیے گئے، ویسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، قرآن مجید نے ایک اس کی خصوصیت بتلائی، ایک اس کی فضیلت بتلائی، ایک اس کا نفع بتلایا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رہے کہ ہمارے جو عبادتیں ہیں، کہیں کسی موقع پر اس کا ایک نفع بتلایا گیا، کسی موقع پر ایک نفع بتلایا گیا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جہاں پر کہ یہ نماز ہمارے لیے عبادت ہے، وہیں جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے لیے اس میں فوائد ہیں۔ جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے، عبادات کے اعتبار سے ہمیں ویسے ہی مکلف بنایا گیا۔ مثال کے طور پر ہم ماہ رمضان میں اضافی نماز دیکھتے ہیں تراویح کی شکل میں، اور جس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تراویح کی نماز کا انکار سوائے روافض کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ رکعتوں کی تعداد کی بات اپنی جگہ، لیکن بہرحال امت نے اس کو عبادت سمجھ کر کیا ہے۔ نام چاہے قیام اللیل کا بھی دیا گیا، چاہے صلاۃ التراویح کا، لیکن بہرحال امت میں عمل ہے۔ یہ جو اضافی نماز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کے اوپر اضافی بوجھ ہوتا ہے افطار کے بعد کی شکل میں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہم مقصد صوم دسترخوان اس قدر وسیع کر کے کہ جس سے معدے کا ہاضمہ، نظام معدہ خراب ہو جائے، یقیناً جو اصل اس کی روح ہے، ہمارے کھانے میں اور جسم کے معاملات میں ایک بڑی مشہور بات ہے نا، معدے کے 3 حصے کر لیے جائیں، وہ تینوں حصے وہ افطار کی نظر
یا افطار کے بعد دسترخوان پر انصاف کرنے کی شکل میں وہ تینوں حصے پورے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ خالی چھوڑنا ہے عبادت کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، وہ سارے حصے فل ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں. تو اب اضافی نماز ہوئی اس کے لیے، یہی تراویح کی نماز، یہ اضافی نماز ہوئی. آپ ان لوگوں کا تجربہ کریں، موازنہ کریں جو تراویح سے دور ہیں. افطار میں ماشاءاللہ وہ اچھا خاصا چلتا ہی ہے، اور جو باقاعدہ افطار کے بعد خصوصیت سے، اہمیت سے وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، دونوں کی صحت میں آپ کو یقیناً فرق ملے گا. یہ تجربے کی بات ہے. تو ہمارے جو عبادتیں ہیں فطرت کے اعتبار سے، جسم کو جو ضرورت ہے اس اعتبار سے عبادتیں ہیں. آج تو ریسرچ اور تحقیق پر بے شمار وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کے بارے میں رہنمائی کی، لیکن اس کے آج ہمارے جسم کو فوائد کیا حاصل ہو رہے ہیں. لوگوں نے تحقیقیں کی اور روزے کی شکل کے اندر ہمارے جسم کو کیا فوائد ہیں. ہمارے جسم میں اگر کچھ نقصان دہ سیلز ہیں، کچھ نقصان دہ مرحلے ہیں، حتیٰ کہ کینسر کی شکل بھی ہے. تو آج تحقیق سے لوگ ثابت کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ روزے کی برکت سے اس میں بھی نفع ملتا ہے. تھائرائیڈ کے لیے، ٹونسلز کے لیے روزے کی برکت سے اس میں شفا ہے. آج ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، تحقیق کر رہے ہیں. مجھے تو چونکہ میرا یہ مضمون نہیں ہے اس وقت، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان معاملات کے اعتبار سے. تو شریعت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں صرف یہی نہیں کہ ان کا ایک نفع ہے، ظاہر نفع بھی ہے، باطن نفع بھی ہے. ایک اندر کا فائدہ، ایک باہر کا فائدہ. جیسے ایک بندہ روزے دار ہے، ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ وہ واقعی روزے دار ہے. ایک تو اندر کا روزہ ہے کہ پیٹ ہمارا بھوکا ہے، ایک ظاہر روزہ ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، اپنے کان کا بھی روزہ رکھا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا. کیسے؟ غلط نہیں سن رہے ہم اپنے کانوں سے، یہ روزہ ہے، کانوں کا روزہ. غلط نہیں بول رہے ہم اپنی زبان سے، یہ زبان کا روزہ. غلط نہیں دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں سے، یہ آنکھوں کا روزہ. جن کے لیے ہے نا کہ وہ پہلا حصہ رحمت ہے، پھر مغفرت کا حصہ دوسرا، یعنی دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یقیناً یہ جو رحمت کا عشرہ ہے اول وہلے سے، ہم اگر فضیلت کی بات دیکھیں تو یہ سچ مچ انہی لوگوں کے لیے ہے نا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو واقعی روزے دار بنایا. مجھے چھوٹا سا مضمون صرف یہ دینا ہے، ہم اگر ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں جس طرح آنکھوں سے دیکھتے رہے، زبان سے بولتے رہے، کانوں سے سنتے رہے، رمضان المبارک میں بھی ویسا ہی کرتے رہے تو فرق کیا محسوس کیا ہم نے. روزے کا مطلب خالی پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے. جیسے لوگوں نے کہا نا کہ جی 30 دن کا اگر روزہ ہے تو جسمانی اعتبار سے فوائد کے لیے ایک مشق ہے، بے شمار فوائد اس سے حاصل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی پورا رمضان ہمارے لیے ایک مشق بطور ایام ہے کہ ہم سال کے اور دنوں کے لیے اس مہینے میں ایک مشق کرتے ہیں. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، تو اس کے لیے اس مہینے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی، یعنی اس کی مشق کرنی ہوگی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اب روزہ بھی رکھے ہوئے اور زبان سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں. روزے کی حالت میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کسی کی برائی بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان تراشی بھی کر رہے ہیں. کسی کی برائی ہم سن بھی رہے ہیں، کسی کی برائی کے اعتبار سے، کسی کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کے لیے باتیں ہم اس میں شیئر کر رہے ہیں، اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم ایسا اگر کرتے تھے اور رمضان میں بھی ایسا کر رہے ہیں تو اب کیا فرق رہا اس میں اور آج روزے کے اعتبار سے آج کے دنوں میں؟
یہی قرآن کے بتلانے کا مقصد ہے. قرآن بتلانا چاہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا، یا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، صوم کی جمع صیام، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اب روزہ بھی رکھتے رہے اور پرہیزگاری بھی نہیں آئی تو روزے کی روح نہیں حاصل ہوئی نا ہمیں. جیسے تراویح کا مقصد جہاں پر کہ جسمانی فوائد، ایک یہ ہے قرآن سے تعلق برقرار رہے، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. ہم اکثر و بیشتر ایسی جگہ پہنچتے ہیں نا جہاں تراویح پڑھانے والے ہمیں پھر بتلاتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن میں اگر یہ پڑھا ہے یا یہ سنا ہے تو قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے قرآن. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ماہ رمضان میں خوب قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کا ثواب ملے گا. لیکن ایک رکوع بھی ہم نے ایسا کر لیا کہ جس کو سمجھ لیا، زندگی میں اس کو اتار لیا، اس میں کہا گیا کہ یہ کرے، ہم نے وہ کر لیا، کہا گیا کہ یہ نہ کرے تو ہم اس سے بچ گئے. یقیناً عمل کے اعتبار سے ہم نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا اپنی زندگی میں. لایا ہے عمل طے کریں. صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ثواب کے لیے یہ کتاب اتری، ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ رہنمائی. روزے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مناسبت دیکھیں، روزے سے تقوی آیا. قرآن پورا ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیسے مناسبت ہوئی؟ دن اور رات کی عبادتوں میں. دن کی عبادت روزہ، اس سے آیا تقوی. رات کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت و سماعت. یہ رہنمائی ہوئی ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، یہ تلاوت و سماعت. تو خالی ہم نے قرآن پڑھ لیا اور سن لیا، ہمیں کبھی یہ فرصت نہیں ملی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جب ایمان والا یہ سنے نا یا ایھا الذین آمنو، قرآن کی کسی آیت کے شروع میں یہ لفظ آیا یا ایھا الذین آمنو، تو اسے چاہیے کہ فوراً ہمتن گوش ہو جائے، متوجہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے اب کچھ کہنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنو مطلب اے ایمان والو. ہر ایمان والے کو جب آیت کا یہ لفظ سنے پہلا تو اسے متوجہ ہو جانا چاہیے، میرا رب مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ اب جب یہ تجسس کریں گے تو ہمیں فکر ہوگی کہ قرآن کو ہم پڑھیں، وہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یا ہم پوچھ لیں اپنے علماء سے. یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے بعد یہ جملہ ہے ایمان والو. ہم تو سمجھ گئے کہ ہمیں رب نے کہا ہے، لیکن کیا کہا ہے وہ بتلائیے، تاکہ وہ بات ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اگر نہیں ہے اور جس بات کو منع کیا ہے تو وہ بات ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، وہ زندگی سے بات ہٹ جائے. یہ ہر عبادت کے اعتبار سے ایک اندرونی جان ہے. جیسے ہمارے یہ روزے ہیں نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے. سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی بندہ اس عبادت کو چاہے تو چھپا سکتا ہے، عبادت کو چاہے تو بتا سکتا ہے. کسی نے پانی پیش کیا اور اس نے کہا کہ نہیں میرا تو روزہ ہے. اس نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا اور حلق کو اس نے دبا لیا، قطرہ نہ چلا جائے اندر. کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے اس کو. اگر وہ حلق سے نیچے بھی پانی اتار لیتا، کون دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے صرف وہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے نا، خالق ہی دیکھ رہا ہے نا، اسے ہی پتہ ہے نا. سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی بندہ چاہے تو منہ کے اندر اس نے کلی کے لیے پانی لیا، آدھا پانی اندر آدھا باہر، کس کو پتہ چلا کہ جی اس کا روزہ نہیں تھا.
اسی لیے ہم نے جو حدیث پاک پڑھی شروع میں الصوم لی وانا اجزی بہ، رب کا ارشاد ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتے دیں گے. بہت ساری عبادتوں کی باتیں ملتی ہیں ہمیں کتابوں میں، اس عبادت کا بدلہ فرشتے اس طرح سے دیں گے، اس طرح سے دیں گے. لیکن روزے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا جب روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا عَجْزِي بھی، بدلہ میں خود عطا کروں گا اپنے بندوں کو، روزے دار بندوں کو میں خود بدلہ عطا کروں گا، یہ رب کا کہنا ہے. اور ایک روایت ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، رب نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور روزے کے بدلے میں اپنے بندے کو خود عطا ہو جاتا ہوں. اور جس کا مالک ہی ہو جائے کیا کہنے، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنور جائے، اسی کی ملکیت ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور وہی مالک ہے سب کا، دارین کا، کونین کا وہی مالک، ہر شے کا وہی مالک. پھر جب وہی مل جائے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو آج کی گفتگو کا مقصد اتنا تھا، ہر عبادت کی ایک جان ہوتی ہے، ایک ظاہر عبادت، ایک باطن عبادت. ہمیں یہ دیکھنا ہے جو اس کی جان ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں یا نہیں. بس خلاصہ کلام یہی ہے، روزہ اگر ہم رکھ رہے ہیں تو کیا روزے کی جو جان ہے، ہر چیز روزے دار ہو، کیا ہم اس پیمانے پر اتر رہے ہیں؟ قرآن مجید تقوی والوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، کیا ہم اس شوق سے قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی احساس کیا کہ قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، ہم اس بات کو بھی جانیں، اس بات کو اپنے عمل کے اندر اتاریں؟ اگر نہیں ہے تو اس روح اور اس جان کو بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماہ رمضان کے قیمتی لمحات ہیں، ہم اپنی قیمتی عبادتوں میں سے ایک یہ عبادت اللہ کے گھر کے اندر کرنے میں یقیناً ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.